بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ میرا نام نوفل داؤد ہے اور میں آج کی تقریب میں آپ کے میزبان کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، حبیب بینک لمیٹڈ اور دا بینک آف پنجاب کی جانب سے معزز مہمانوں کو الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید فائنینسنگ کے اجراء اور آگاہی کی اس عظیم الشان تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں جناب گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر باقر رضا آپ کا، بینکس کے پریزیڈنٹس، سینئر ایگزیکٹوز، ملک کی نامور کارپوریٹس کے سی ای اوز اور نمائندگان، اور معزز کسان بھائیوں کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج اس پروگرام کو زینت بخشی۔ پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جزاک اللہ۔ تمام معزز شرکاء سے گزارش کرتا ہوں کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ قومی ترانہ۔ خواتین و حضرات، کسانوں کو شروع سے ہی فصل کی کٹائی کے بعد سٹوریج کی عدم دستیابی سہولت کی وجہ سے جو پیداواری نقصانات، کم قیمت پر فصل کی فوری فروخت اور بغیر زرعی زمین رہن رکھے بینک سے قرضوں کی عدم دستیابی، ان پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ان تمام مشکلات کا حل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پیش کردہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید فائنینسنگ پروگرام میں موجود ہے، جس کے اجراء کے لیے آج اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پہ اس اسکیم میں 2 فصلیں یعنی مکئی اور مونجی کے لیے پنجاب کے 4 اضلاع کا انتخاب کیا ہے، جن میں قصور، اوکاڑا، حافظ آباد اور شیخوپورہ شامل ہیں۔ ان اضلاع میں موجود تمام بینکس اس پروگرام میں حصہ لیں گے اور بتدریج اس پروگرام کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ میں اس زرعی گودام رسید پروگرام کے تقریب کے پہلے مقرر چیئرمین پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن اور صدر حبیب بینک لمیٹڈ جناب محمد اورنگزیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اس اسکیم کے بارے میں اپنے ذریع خیالات کا اظہار کریں۔ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر صاحب،
ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ، سیکرٹری انڈسٹریز گورنمنٹ آف پنجاب واصف خورشید صاحب، سی او نعمت کولیٹرل شکیب عارف صاحب، دیگر حکومتی نمائندے، بینکوں کے صدور، زراعت سے متعلق کارپوریٹ اداروں کے سربراہان اور کسان بھائیوں، السلام علیکم۔ زراعت کا پاکستانی معیشت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ زراعت کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے۔ زراعت کو عالمی سطح پر اور بالخصوص پاکستان میں بہت ساری پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ اس کا بوجھ براہ راست ہمارے کسان بھائیوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانا ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ زراعت کی بہتری سے نہ صرف پاکستانی کسان خوشحال ہوں گے اور ان کی پیداواری صلاحیت بہتر ہوگی، بلکہ ملکی معیشت میں خاطر خواہ بہتری آئے گی اور زرعی درآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی زراعت میں جدت لانے کے لیے لازم ہے کہ فصلوں کی اوسط پیداوار میں اضافہ کیا جائے اور فصل کی کاشت کے بعد ایک ایسے نظام کی تشکیل دی جائے جہاں کسان اپنی مرضی سے پیداوار کو صحیح وقت پر فروخت کر سکیں۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معاونت سے ہم گودام رسید فنانسنگ یا الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید فنانسنگ کے نظام کو فروغ دینے اور بڑے پیمانے پر شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ تمام حاضرین کو اس تاریخی موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سفر کی بنیاد سی ایم سی ریگولیشن 2019 کے تحت رکھی گئی۔ 2020 میں پاکستان کی پہلی کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی نعمت کولیٹرل کا قیام عمل میں آیا اور مارچ 2021 میں پہلی الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ جاری کی گئی۔ ایچ پی ایل پاکستان وہ پہلا بینک بنا جس نے اس گودام رسید کے بدلے قرضہ فراہم کیا، اور مارچ 2021 میں اس نظام کا باضابطہ آغاز ہوا۔ یہ گودام رسید چاول کی فصل کے لیے تھی۔ پچھلے 11 مہینوں میں قریباً 10,000 ٹن مکئی اور چاول کے لیے اس جدید نظام کے تحت قرضہ جات فراہم کیے گئے۔ اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، محکمہ خوراک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس ای سی پی، انشورنس کمپنیاں، گودام مالکان، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور دیگر ایگریکلچر اور فوڈ کمپنیاں آپس میں اشتراک کریں اور اس سسٹم کو مضبوط بنائیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے کسانوں کو ہوگا جو فصل کاشت کرتے ہی اونے پونے داموں میں مجبور ہو جاتے ہیں اپنی فصل کو فروخت کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس گودام کی سہولت موجود ہے اور نہ ہی بینک فصل کے بدلے قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت نہ صرف آپ اپنی پیداوار کو سی ایم سی کی تسلیم شدہ گودام میں ذخیرہ کر سکیں گے، بلکہ سی ایم سی کی تصدیق شدہ رسید کے بدلے زرعی قرضہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ میں یہاں ماحولیاتی آلودگی اور اس وجہ سے جو موسمی تبدیلی ہمیں درپیش ہے اس کا بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں قریباً 15 سے 20% فصل ناکافی نقل و حمل، گودام کی عدم دستیابی اور فصل کے بدلے قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس جدید نظام کو مضبوط بنا کر ہم ضیاع میں واضح کمی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 20% کم پانی، کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل وغیرہ۔ اس طرح سے ماحول پر مثبت اثر پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ کاشتکار کا فصل پر کم خرچ اور زیادہ کمائی ہوگی۔ میں پر امید ہوں کہ آج کا یہ روڈ شو ہمارے مشترکہ مقاصد کی طرف ایک اہم قدم ہوگا اور پاکستانی زراعت اور ہمارے کاشتکاروں کو اعتماد کے ساتھ نمایاں فوائد پہنچائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے اس پروگرام کے سلسلے میں ایک مختصر ویڈیو تیار کی گئی ہے جس کے ذریعے الیکٹرانک زرعی فائنینسنگ رسید پروگرام کی پوری تفصیلات آسانی سے سمجھنے میں مدد دی گئی۔
ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. کسانوں کو ہمیشہ فصلوں کی کٹائی کے بعد پیداوار کو گودام میں محفوظ کرنے کے لیے مناسب سہولیات کی کمی، اگلی فصل کاشت کرنے اور ان کے دیگر اخراجات پورا کرنے کی وجہ سے اپنی پیداوار سستے داموں فروخت کرنی پڑتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسی مسئلے کا حل نکالتے ہوئے متعارف کرواتا ہے گودام رسید فائنینسنگ، ایک ایسا نظام جو فصل کی کاشت سے فروخت تک کا سفر آسان اور منافع بخش بناتا ہے. گودام رسید فائنینسنگ نظام کی شروعات آپ کی فصل سے ہوگی، جس کی پیداوار کو آپ کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے تسلیم شدہ گودام میں محفوظ کر سکتے ہیں. گودام کے نمائندے پیداوار کے معیار کی تصدیق کریں گے اور معیار کے عین مطابق قیمت کا تعین کر کے کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے EWR سسٹم سے گودام رسید جاری کریں گے. کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی اور گودام کے نمائندے آپ کی پیداوار کا بہترین خیال رکھیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ آپ کی پیداوار ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے. کسی ناگہانی آفت سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے پیداوار کی انشورنس بھی کروائی جائے گی. گودام رسید نظام میں زرعی قرضہ جات کا حصول بھی نہایت آسان ہے. دستیاب فہرست سے بینک کا انتخاب کریں اور زرعی قرض کی درخواست جمع کروائیں. بینک آپ کی درخواست کی منظوری کے بعد آپ کو گودام رسید کی مالیت کا 70% تک زرعی قرض فراہم کر دے گا. آپ جب چاہیں اپنی پیداوار مناسب قیمت پر فروخت کریں اور متعلقہ واجبات کی ادائیگی کے بعد اپنی پیداوار وصول کریں. گودام رسید فائنینسنگ، جدت، آسانی اور منافع. الیکٹرانک گودام رسید فائنینسنگ کی سہولت سے متعلق مزید معلومات کے لیے ان بینکوں کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید امید رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو اور اس جیسے اور کمیونیکیشن پروگرامز کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کے تھرو ہمارے کسان بھائیوں کو اس پروڈکٹ کے بارے میں پتہ لگے گا اور اس کو وہ یوٹیلائز کریں گے. خواتین و حضرات، حبیب بینک اور دا بینک آف پنجاب ان اولین بینکس میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس فائنینسنگ پروگرام کا عملاً آغاز کر دیا ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں صدر بینک آف پنجاب جناب ظفر مسعود صاحب. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس اسکیم کے بارے میں اپنے تجربات اور مستقبل کی پلاننگ کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کریں. ظفر صاحب. گورنر رضا باکر صاحب، سیما کامل صاحبہ ڈپٹی گورنر، اورنگزیب صاحب چیئرمین PBA، واصف صاحب جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو آج، اور میں خاص طور سے اکنالج کرنا چاہوں گا اکرم صاحب کو جو ایکچوئل ہمارے ہوسٹ ہیں آج، جن کی یہ فیکٹری میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت جنرس طریقے سے ہمیں آج یہاں پر موقع دیا کہ ہم آ کے یہ ایونٹ ہوسٹ کریں. اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کا. تمام بینکوں کے صدور، ہمارے بینکنگ کے ساتھی، ہمارے کسٹمرز، کاشتکار، میڈیا آف کورس، آپ سب کو خوش آمدید. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ضرور اکنالج کرنا چاہوں گا نعمت کولیٹرل کو، کیونکہ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو آگے ہمیں جانا ہے وہ پاسبل نہیں تھا اگر نعمت کولیٹرل نے ایک انیشیٹو نہ لیا ہوتا اور SCP کے ساتھ مل کے ریگولیشنز نہ بنوائی ہوتی اور یہاں تک نہ پہنچے ہوتے ان ٹرمز آف گیونگ دا بینک دوز کمفرٹ دیٹ دے آر آلویز لوکنگ فار فائنینسنگ انڈر دا ویئر ہاؤس ارینجمنٹ. سو نعمت کولیٹرل بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ابرار صاحب آج نہیں آ سکے مگر کاظم سعید صاحب یہاں موجود ہیں جو کہ بہت ہیویلی اس میں انوالوڈ رہے ہیں آل تھرو آؤٹ. گورنر صاحب، جو اہمیت ہے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کی، اس پہ اورنگزیب صاحب نے بھی
روشنی ڈالی ہے, ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے, تو میں اس پہ تو زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن میرے خیال سے جو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ صرف فائنینشیل ایلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک سوشل اور لائیولیہڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے. اور جس طرح ہمارے چھوٹے کاشتکار کا استحصال ہوتا رہا ہے, میرے خیال سے یہ جو ایک انیشیٹو آپ نے لیا ہے, یہ انیشیٹو نہ صرف فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایک اسٹرینتھ دے گا, امپاورمنٹ دے گا, مگر ایک اوور آل سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اقدام ہے. اور میں اس معاملے میں آپ کو اور شکریہ ادا کروں گا حبیب بینک کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج اس میں شراکت کی, اور اکرم صاحب نے ہمیں جگہ دی اور ہم یہ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں. جو اہمیت ہے ایگریکلچر کی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو اس وقت سچویشن ہے گلوبلی, اس میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے ہی اس وقت فوڈ انفلیشن کا کرائسس. اور جو ہماری جیسی کنٹری ہوتی ہے اس میں ایک نیا چیلنج آ جاتا ہے کہ وہ امپورٹ بل اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ ریزلٹس ان ٹو ہائی پبلک ڈیٹ ایز ویل. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ ہیں ود اے لو ایگریکلچر آؤٹ پٹ. اینڈ یہ جو آج ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں یہ اس گیپ کو کم کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوگا. ہم نے گورنر صاحب, آپ کو بڑی خوشی ہوگی سن کے, ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی ابھی اکتوبر میں آن ایگریکلچر, جس کے اندر ہم نے یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایگریکلچر کی جو ایکچوئل کنٹریبیوشن ہے ٹو دی اکانومی وہ کیا ہے. کیونکہ جو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 20% کے آس پاس ہے, مگر جب ہم اس کے اندر اور مزید ڈیپ جاتے ہیں اور وہ جو ADB کا ماڈل ہے اور فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز کا, تو ہم یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ لنکیجز کو ہم اٹیچ کرتے ہیں تو دا ٹوٹل امپیکٹ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آف ایگریکلچر سیکٹر ٹو دا پاکستانی GDP از اراؤنڈ 46.4%. Now that was very revealing. اینڈ وہ جو امپورٹنس ایگریکلچر کی ہے, ہم آئسولیشن میں تو بات کرتے رہتے ہیں, مگر یہ ریسرچ جو اینیکڈوٹ سے جو پروو ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف آن دا امپلائمنٹ سائڈ بٹ آلسو ان ٹرمز آف ریئل کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی. اور وہ پھر ایک اور طریقے سے بھی پروو ہوتا ہے, وہ یہ کہ جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے ایگریکلچر کا وہ 1.8 ٹائمز ہے. 100 روپے کی پروڈکشن, 180 روپے کا امپیکٹ آن GDP. And that makes this sector a very, very important sector which has been neglected so far, especially on the financing front. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر ایکسیس آف کیپٹل نہیں ہے اور جہاں پر ٹیکنالوجی کی کمی نظر آتی ہے, جو کہ دونوں فیکٹرز اس سے ریزالو ہو جاتے ہیں جو الیکٹرانک بیریئرز ریسیٹ کا آپ نے انیشیٹو لیا ہے, تو تقریباً 40% کی جو ہماری آج ویسٹیج ہے ایگریکلچر پروڈیوس کی وہ سیو ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہمارا 6% کا ٹارگٹ ہے اکنامک گروتھ کا وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے انٹل انلیس ایگریکلچر کا امپیٹس اس پہ شامل نہ ہو. USAID نے ایک رپورٹ کی تھی 2020 میں گورنر صاحب, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیکاز آف لیک آف ڈرائنگ اینڈ سائلوز اینڈ اسٹوریج فیسلٹیز, جو پوسٹ ہارویسٹ صرف 3 کراپس میں ویٹ, رائس اینڈ میز, جس کے لیے آج ہم میز کے لیے یہاں موجود ہیں, تقریباً $350 ملین کا امپیکٹ آتا ہے, جو اس کے اندر صرف اسٹوریج کی وجہ سے ہمیں ویسٹیج ہوتی ہے اور ڈرائنگ کی وجہ سے ویسٹیج ہوتی ہے. یہ آج جو ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دس ول گو اے ویری لانگ وے ان ٹیکنگ کیئر آف دوز لاسز از ویل. اور اس پوری جو ایکویژن ہے اس کے اندر جو لوزر ہے وہ ہمارا چھوٹا کاشتکار ہے یا لینڈ لیس فارمر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. اس کو ڈسٹریس سیل کرنی پڑتی ہے جس طرح اورنگزیب صاحب فرما رہے تھے, اور اس کی وجہ سے تقریباً 20% کے قریب ہارویسٹ لاس ہوتا ہے اور 23% قریب انکم لاس ہوتا ہے فار دا اسمال فارمر. تو آپ نہ صرف ہم ایک ایڈریس کرنے جا رہے ہیں آف اے لارجر ایشو آف فوڈ انفلیشن, وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ انکریزنگ the income levels of the most deserving segment of the society.
ویئر ہاؤس رسیٹ کی جو اہمیت ہے اس پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے. ایس سی سی پی انفارچونیٹلی چیئرمین صاحب نہیں آ سکے. ان نے بہت اپنا ویژن دکھایا اور جو اپروول انہوں نے دیا ہے نعمت کو اور اس طرح کی اور کمپنیز کو جو رجیم وہ لے کے آئے ہیں, دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار دا بینکس ٹو ریمپنگ اپ دی کریڈٹ ان ایگریکلچر سیکٹر, اسپیشلی فارم سیکٹر. اس میں جو ایک اور ایلیمنٹ ہے گورنر صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ریسیٹس جو ہیں یہ ٹریڈیبل ہوں گی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ بھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے اعجاز ہو از دا سی ای او آف مرکنٹائل ایکسچینج, ان کے ساتھ پی ایس سی بھی اور ہم بھی بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں ٹو سی کہ کس طرح اس کے اندر ٹریڈنگ بڑھ سکتی ہے اور اس کے اندر اور زیادہ لیکوڈیٹی آ سکتی ہے فار دا فارمرز اینڈ فار دا بینکس ایز ویل. بدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے سی ڈی سی سے. جو اس میں پلیج کرنے والا معاملہ ہے گورنر صاحب وہ بھی پورا الیکٹرانکلی مینیج ہوگا تھرو سی ڈی سی. سو دیٹس آلسو اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف کنوینئنس اینڈ دی اویلیبلٹی آف کریڈٹ کوئکلی انڈر دس ارینجمنٹ. جو اس کے اندر گورنر صاحب جو ہم لوگوں نے اب تک تقریباً 350 ملین روپے کی فنانسنگ کی ہے اور 500 ملین روپے جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. مگر یہ اماؤنٹ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس پہ مجھے کوئی بہت فخر ہو یا میں آپ سے کہوں کہ ہم نے کوئی مارکہ مار لیا ہے. دس از جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ہمیں بہت آگے جانا ہے اور اس کو بہت آگے تک بڑھانا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف آر اون انڈسٹری, فار دا بیٹرمنٹ آف آر پیپل اینڈ obviously for the agriculture in general and the GDP of the country. گورنر صاحب میری 2 گزارشات آپ سے ہیں. یہ تو پہلا سٹیپ ہمارا ہو گیا جو ہم نے کرنا تھا. اب 2 اور جو ایلیمنٹس ہیں اس پوری ایفرٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے, اس میں جو ویئر ہاؤس فائنینسنگ ہے اٹ سیلف, اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنر صاحب اس کے اندر کچھ فسکل اور مانیٹری بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں کچھ گورنمنٹ سے لینے کو پڑیں گے, کچھ آپ سے گزارشات کرنی پڑیں گی, کیونکہ جب تک کہ اس میں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی میرے خیال سے یہ تھوڑا سا کمپرومائز رہے گا پورا انیشیٹو. تو وہ فسکل اور مانیٹری جو انیشیٹوز ہمیں چاہیے, وی ول انگیج وتھ پی ایس سی, کم اینڈ ڈو دا ریپرزنٹیشن ٹو یو, کیا اسپیسیفکس ہیں تاکہ ہم اس کے اندر ویئر ہاؤسنگ کے ایریا میں خاص طور سے کچھ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے گورنر صاحب وہ یہ کہ ہماری کراپ انشورنس جو ہے وہ آلریڈی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. نور یہاں بیٹھے ہوئے, نور سے میری اس پہ بات بھی ہو چکی ہے کئی دفعہ پہلے. اب ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اینڈ وی تھنک دیٹ وی شوڈ ناؤ لک ایٹ جس کو ہم کراپ ییلڈ انشورنس کہتے ہیں. اس کا وہ کاشف تھانوی صاحب نے بڑا مشکل سے نام رکھا ہوا ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں آتا, وہ ایریا ییلڈ پتہ نہیں کیا کیا, وہ سماؤٹ فل. میں اس کو کراپ ییلڈ انشورنس ہی کہتا ہوں. کراپ ییلڈ انشورنس میں گورنر صاحب کو تقریباً 70% تک اگر آپ کا لاس ہوتا ہے تو وہ کور ہوتا ہے تھرو انشورنس پالیسی. ان فیکٹ پولا کی ریپرزنٹیٹیو از آلسو ہیئر, شی از آلسو آن آر انویٹیشن, شی از آلسو کم ٹو اٹینڈ دس ایونٹ ٹوڈے. وہ کراپ ییلڈ انشورنس جو ہے وہ سر وہ اس کو اور اسٹرینتھن کرے گی پورے انیشیٹو کو, اس کو اور آگے لے کے چلے گی. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے شیئر کرنے میں کہ اس کا جو پائلٹ ہے وہ ہم نے اور حبیب بینک نے آلریڈی بہت سکسیزفلی کر لیا ہے اور اب اس کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب, واسف صاحب, اسد صاحب سے میری اس پہ بات بھی ہوئی ہے, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, مگر اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. فائنانس منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کو ہمیں ریمپ اپ کرنا ہے, کیونکہ یہ اگر آ جاتی ہے کراپ ییلڈ انشورنس والا معاملہ حل ہو جاتا ہے ود ویئر ہاؤس ریسیٹ, تو میرے خیال سے گورنر صاحب جو آپ کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے ایگریکلچر کے اوپر, اس کو بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا اور بہت سپورٹ ملے گی. ان 2 گزارشات کے ساتھ گورنر صاحب میں آخر میں آپ کا پھر شکریہ ادا کروں گا. آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے یہ لانچ میں چیف گیسٹ بننے کی خواہش ظاہر کی, مجھے بہت اس کی خوشی ہے. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آر گیسٹ اینڈ وش دی سکسیس فار دس ویری امپورٹنٹ پروڈکٹ فار دا کنٹری. تھینک یو.
شکریہ ظفر صاحب. خواتین و حضرات, الیکٹرانک ویئر ہاؤس فائنینسنگ کے اس نظام میں اہم کردار کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کا ہے, جس کے مہیا کردہ سسٹم میں یہ پورا پروگرام چلتا ہے. نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی SCCP سے منظور شدہ اب تک کی واحد کمپنی ہے جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. میں درخواست گزار ہوں جناب شکیب عارف صاحب, CEO نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی سے, کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس کے بارے میں آگاہی دیں. شکیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا واکر صاحب, معزز بینکس کے پریزیڈنٹس, تمام خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج کا دن نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ آج جناب گورنر صاحب آپ بنفس نفیس نعمت کے ایکریڈیٹڈ ویئر ہاؤس میں ہمارے درمیان موجود ہیں, اور آپ کی موجودگی نہ صرف اس نئے EWR نئی ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹم کی سرپرستی کا عملی ثبوت ہے, بلکہ نعمت کی ایک چھوٹی سی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی بھی ہے, جس کے لیے میں آپ کا اور تمام حاضرین کا نہایت مشکور ہوں. جناب گورنر, آپ نے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نعمت کولیٹرل مینجمنٹ سسٹم اپنے EWR ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ آپ کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈال رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کا پروگرام, جس کو ہم نے خود مختار کسان کا نام دیا ہے, وہ دراصل آپ کے ویژن خوشحال پاکستان خوشحال کسان کا ایک حصہ بننے جا رہا ہے. خود مختار کسان نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کا وہ پروگرام ہوگا جس کے تحت کسانوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ نہ صرف اپنی پیداوار کو ایک سائنٹیفک طریقے سے ہمارے ایکریڈیٹڈ ویئر ہاؤسز میں محفوظ کر سکیں, اس پر بینک سے زرعی قرضے حاصل کر سکیں, اور جس طرح سے کہا گیا کہ وہ بھی بغیر اپنی زمین کو گروی رکھوائے بغیر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہمیت کا حامل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہمارے کسان بھائیوں کو ایک ایسی اپارچونٹی دے رہا ہے, ایک ایسا موقع دے رہا ہے جہاں پر وہ اپنی پیداوار کو صحیح موقع پر صحیح ریٹ, مناسب ریٹ میں خود مختاری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے بیچ سکیں. ہمارا پروگرام کسانوں کی خود مختاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ویژن کو پورا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. مجھے خوشی ہے اس بات سے کہ نعمت کی ٹیم نے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا ہے کہ جس کے تحت کسان بہت آسانی کے ساتھ زرعی قرضہ حاصل کر سکتا ہے, اور اس کے سسٹم کے جو فوائد اس ویڈیو میں جو ابھی پہلے چلی ہے اس میں کافی حد تک سامنے لائے جا چکے ہیں, اور جب آپ ہمارے اسٹال پر آئیں گے اور ایک ڈیمو ٹرانزیکشن دیکھیں گے تو آپ کو مزید اس میں ہم ایکسپلین کریں گے. لیکن میں ایک دو فائدوں کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں. اس سسٹم کے تحت ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ایلیمنٹ بنے گا. آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ جب کسان
کو زرعی قرضہ چاہیے ہوتا ہے اگینسٹ ایک زرعی پیداوار کے، تو اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ویلیویشن مختلف ٹائم پیریڈ میں چینج ہو سکتی ہے. اسے صحیح ویلیو کے مطابق قرضہ اور صحیح ویلیو کے مطابق باقی دیگر سہولتیں انشورنس وغیرہ کی وہ بڑی ضروری ہیں. EWR ہم نے اب تک سسٹم میں تقریباً کوئی 370-80 کے قریب EWR ایشو کی ہیں. اس میں آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ EWR ایشوئنس یعنی کہ مال کو ریسیو کرنے سے لے کے بینک کے پلیج کرنے میں جو ٹائم ہم نے لگایا ہے اور آگے اس کو مزید بہتر بنا رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے ہمارے بینکوں کے لیے بھی اور ہمارے ویئر ہاؤس آپریٹرز کے لیے بھی. آپ کو خوشی ہوگی جناب کہ تقریباً 70% EWRs کی ڈسبرسمنٹ یا اس پہ پلیج 24 گھنٹے کے اندر قائم کیا گیا ہے. کیا اس نظام سے پہلے ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کسانوں کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا ان کی زرعی اجناس کے اگینسٹ قرضہ حاصل کرنا؟ جناب گورنر، ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس کو 24 گھنٹے سے بھی کم کر کے 8 گھنٹے پر لے کر آئیں. میرا یہ خواب ہے کہ صبح اگر اس جگہ پر کسان اپنے اجناس لے کر آتا ہے تو اسے شام سے پہلے قرضہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں چلا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے اقدامات ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے آپ آلریڈی لا رہے ہیں، اس میں یہ 8 گھنٹے کا ٹارگٹ کوئی ناممکن ٹارگٹ یا شاید کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے بینکس کے ساتھ ہم اس ٹارگٹ کو بہت آگے لے کر چلیں گے. گورنر صاحب، بعض نقطوں پر آلریڈی بات ہو چکی بھی ہے، میں انہی میں سے 1-2 نقطوں پر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمیں یہ 50 کروڑ کا کام ہم نے اس مختصر سے عرصے میں کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ HBL اور بینک آف پنجاب جیسے پروگریسو بینکس بھی شامل تھے، اور میٹرا ایشیا اور NRSP، مشرق فیڈ، ان جیسے قابل قدر لوگ بھی ہمارا ساتھ دے رہے تھے، اور ہم نے بڑی مختصر سے عرصے میں 50 کروڑ کا کام کیا ہے، جو کہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن یہ آغاز ہے ایک ایسے سفر کا جس میں یقیناً مشکلات تو ہیں، لیکن میں بہت اور بے شمار اپارچونٹیز دیکھ رہا ہوں. نہ صرف اپنے کسان بھائیوں کے لیے اپارچونٹیز ہیں، بلکہ انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کی اپارچونٹیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. اور جس طرح سے ظفر صاحب نے آلریڈی اس بات کا ذکر کیا کہ انفراسٹرکچر پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، میں صرف ایک نقطے کو زیادہ ہائی لائٹ کروں گا کہ انفراسٹرکچر کا آغاز زمین سے ہوتا ہے. اور زمین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زمین جہاں پر ویئر ہاؤسنگ کی یہ فیسلٹی بنائی جائے وہ کسان کی پہنچ سے بہت زیادہ دور نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7-8 کلومیٹر کے ریڈیس سے زیادہ اگر ہم سینٹرز بنائیں گے اس طرح کے تو کسانوں کو تھوڑی دقت آ سکتی ہے وہاں تک پہنچنے میں. لہٰذا اب ہمیں مل کر آپ کی قیادت میں گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں سے یہ بات کرنی ہوگی کہ ہمیں اس طرح کے ویئر ہاؤسز کے قیام کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے یعنی زمین کی دستیابی، وہ کسی طرح سے ممکن بنائی جائے. اور میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں جناب گورنر آپ کے توسط سے متعلقہ گورنمنٹ کے اداروں کو کہ جس طرح سے ہم نے اربن انویسٹرز کے لیے انڈسٹریل پارکس کا قیام کیا ہے مختلف پاکستان کے علاقوں میں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے کولیٹرل پارکس کا قیام عمل میں لے کر آئیں، اور ان کولیٹرل پارکس میں نہ صرف ویئر ہاؤسنگ ہو بلکہ تمام ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز کا ایک مرکز بن جائے، وہ فارمر ویلیو سینٹر بن جائے. اور اس کے لیے اگر متعلقہ ادارے کوئی کولیٹرل پارکس کے لیے زمین مختص کر سکتے ہیں جو پرائیویٹ انویسٹرز کو ایک فیئر پرائس پہ دیا جائے وہ زمین، تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنی اس انویسٹمنٹ کو آگے بڑھا سکیں. اس کے علاوہ جناب گورنر، میں سمجھتا ہوں کہ
बैंक्स जो इस तरफ आ रहे हैं EWR की तरफ, वो देखेंगे कि उनके अपने सिस्टम में कितने बेनिफिट्स इस सिस्टम के ज़रिए आ सकते हैं, टाइमिंग के हवाले से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि आगे जब हम बैठेंगे और इस पर बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इवन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की कैलकुलेशन में भी EWR बेस्ड फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए एक बेनिफिट ही दे रही होगी। आखिर में मैं अगेन शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम हजरात का, और ख़ास तौर पे नेमत के शेयर होल्डर्स का जिन्होंने एतमाद किया नेमत की मैनेजमेंट पर और इन्वेस्टमेंट की नेमत पे, और हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे शेयर होल्डर्स, जिसमें बिलखुसूस मैं CDC का जिक्र करूँगा, पहले भी अभी उनका जिक्र हुआ है। CDC हमारे ना सिर्फ शेयर होल्डर हैं बल्कि डिजिटल पार्टनर्स हैं, और CDC वो नाम है जो इस पूरे EWR सिस्टम को एक इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी फराहम करता है। सो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस नए सिस्टम को एक नई राह पर जो है गामजन करने में कामयाब हो जाएंगे। खुद मुख्तार किसान, खुशहाल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकीब साहब। अब मैं हुकूमत पंजाब की जानिब से जनाब वासिफ खुर्शीद साहब को दावत दूंगा, जो इससे पहले आजकल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी रह चुके हैं। सो वासिफ साहब आइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। शुक्रिया। मोहतरम गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जब 2018 में मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बना और ये नई गवर्नमेंट आई, तो सबसे पहला टास्क ही हमें दिया गया कि हम एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएं। और जब एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने पे काम शुरू हुआ गवर्नर साहब, तो आप सुन के हैरान होंगे कि जब हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया तो सबकी ये राय थी कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। और मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ कि जो प्रॉब्लम शुरू हो रहा था वो पाकिस्तान की सॉइल से शुरू हो रहा था, कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के अब इतने सारे इश्यूज़ थे, और उन इश्यूज़ को ले के अगर आप आगे चलते तो आपको पता चलता कि इनपुट्स बड़ी महंगी हैं, उनकी क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, फिर पानी की क्वालिटी का इशू है। फिर जब इन सारी चीज़ों को हमने देखा तो फिर पता चला हमारी रिसर्च में भी इश्यूज़ हैं। रिसर्च से चलते चलते फिर पता चला कि हमारी मार्केटिंग के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। मार्केटिंग के बाद पता चला कि अब सबसे बड़ा इशू तो क्रेडिट एक्सेस है, किसान की तो क्रेडिट तक एक्सेस ही नहीं है। तो ख़वातीन व हज़रात, जब ये सारी बातें देखी तो फिर हमने एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे काम किया, जिसमें इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई, और अब अल्लाह की मेहरबानी से वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान चल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल में एग्रीकल्चर में बहुत बेहतरी आई है, और ये आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। हमारे किसान ने काफ़ी उसकी इनकम में इजाफा हुआ है, हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हमने इन 3-4 सालों में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में दे विल बी द गेम चेंजर एज़ फार एज द एग्रीकल्चर सिनेरियो इज़ कंसर्न। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एग्रीकल्चर लोन्स का देने का एक सिलसिला शुरू किया, और माइक्रो फाइनेंस जैसे अखुवत था, NRS भी था, इनके साथ मिलके वो शुरू किया गया। काफ़ी सारे 5 लाख के लगभग लोन्स दिए गए। फिर क्रॉप इंश्योरेंस का शुरू किया गया सिलसिला, उसमें तकरीबन 8 लाख के करीब लोगों को इंश्योर किया गया, किसानों को। इसके साथ साथ जब ये काम आगे चल रहा था तो हमने ये देखा कि सब्सिडीज़ भी देनी बहुत ज़रूरी हैं किसानों को, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी इनपुट की कॉस्ट बढ़ रही है, किसान की इनकम कम हो रही है। और जब ये किसान की इनकम कम होती है तो अनफॉर्चुनेटली किसान अपनी ज़मीन पे, अपने फार्म पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। प्रॉबली दिस इज़ द बिगेस्ट इशू ऑफ द पाकिस्तानी एग्रीकल्चर, कि किसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी फार्म पे इन्वेस्ट करे। वो अपने फार्म पे कैसे इन्वेस्ट करेगा? वो अपनी ज़मीन की क्वालिटी को बेहतर करेगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बेहतर करेगा, वो बेहतर तरीके से बेहतर प्रोपोर्शन में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेगा। अभी आप
دیکھیے کہ ہمارے جو پرپورشن ہے فرٹیلائزرز کی استعمال کا وہ بھی اس طرح کا اس ریشو وائز ٹھیک نہیں ہے. ہم پروبیبلی وی آر مور بائس ٹورڈ یوریا, ہم یوریا کو شاید زیادہ استعمال کرتے ہیں اور باقی فرٹیلائزرز کا اس طرح استعمال نہیں, جس کی وجہ سے فرٹیلیٹی پہ بھی اثر پڑتا ہے زمین کی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب یہ کام شروع ہو رہا تھا, ایکسیس آف کریڈٹ پہ بات ہو رہی تھی, تو یہ جو کانسیپٹ ہے جو آج مٹیریلائز ہو رہا ہے, آئی ایم سو ہیپی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اسٹروک آف لک, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر ٹوڈے, لیکن میں یہاں ہوں گورنر صاحب. یہ جو 2018 میں ہم نے کام شروع کیا تھا, الحمدللہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ آن گراؤنڈ آ رہا ہے, یہ ریئلٹی بن رہا ہے. اور اس وقت میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شاید اس کو 10 سال لگیں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تو 4 سال میں ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سر جہاں یہ ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پروان بھی چڑھے گا, ہمیں ایگریکلچر کے ایک بہت بڑے ایشو کو, چونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کے توسط سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے. ایگریکلچر سیکٹر کا اس وقت ایک بہت بڑا پورشن ہارٹیکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہارٹیکلچر کے اندر لاسز ہیں وہ تقریباً 35% ہیں. گرین سائڈ پہ تو ہمارے لاسز 15 to 20% ہیں, لیکن ہارٹیکلچر کے 35% کے قریب ہیں. اور یہ جو ابھی انفلیشن کا ایک بہت بڑا پریشر ہے ہمارے پہ, اس کی شاید وجہ بھی یہ ہے کہ وہ 35% لاسز جو ہے وہ اس ساری کی ساری ایٹ دا اینڈ آف دا پرائز جو کہ کنزیومر کو بیئر کرنی پڑتی ہے, اس میں یہ اکاؤنٹ فار ہو جاتے ہیں. اگر ہم ویلیو ایڈیشن پہ چلے جائیں اور یہ 35% لاسز کم ہو جائیں تو ہماری جو انفلیشنری پریشر ہے وہ بھی ہم پہ سے کم ہو جائے گا. اور جہاں تک گرین سائڈ پہ 15 to 20% لاسز کی بات ہے, تو ہماری گرینز جو ہیں وہ تقریباً سالانہ 45 ملین ٹن کے قریب ہوتی ہیں. اگر آپ اس 15 یا 20% کو اس میں کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 8 سے 10 ملین ٹن بنتا ہے. اور اگر اس میں آپ صرف ویٹ کو دیکھیں تو وہ تقریباً 5 ملین ٹن کے لگ بھگ بنتا ہے. اور یہی وہ ڈفرینس ہے جو یا تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یا یہ ہماری فوڈ انسیکیورٹی کا وجہ بنتی ہے, اور اس انسرٹینٹی کی وجہ سے ہماری پرائسز بڑھتی ہیں. یہ جو فنانسنگ کا یہ آج ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کا ہم دیکھ رہے ہیں شروع ہو رہا ہے, یہ ان چیزوں کا ایڈریس کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں انشاءاللہ یہ ہمارے کسان کی انکم میں بھی اضافہ کرے گا, ہماری فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرے گا, اور ہماری یہ جو ہم امپورٹ بل ہمارا بڑھتا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا. تو میں آپ تمام صاحبان کا جو اس تمام انیشیٹو کا حصہ رہے ہیں, تمام بینکس کا, SECP کا, کولیٹرل مینجمنٹ کمپنیز کا, اور اسٹیٹ بینک جو ہے, ان سب کا بہت ہی آئی ایم اپریشیٹو آف دا ایفرٹس آف آل دا پیپل, کہ آپ تمام لوگوں کی محنت نے, تمام لوگوں کی ایفرٹس نے, اور اسپیشلی گورنر صاحب جو آپ نے یہ ڈائریکشن دی ہے, اس کی روشنی میں آج ہم اس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں جس کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے وہ بہت گرو کرے گی, کسان کو بہت فائدہ پہنچے گا, کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی ترقی کرے گی, پاکستان کے عوام میں خوشحالی آئے گی. اس تمام الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی جی. السلام علیکم. شکریہ واصف صاحب. خواتین حضرات, اب ہم تقریب کے ایک اہم حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی اور تمام بینکس سسٹم یوزج ایگریمنٹ پہ سائن کریں گے. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کے CEO جناب شکیب صاحب آپ کو, حبیب بینک لمیٹڈ کے CEO جناب اورنگزیب صاحب آپ کو, اور بینک آف پنجاب کے CEO جناب ظفر صاحب آپ کو, کہ آپ تشریف لائیں اور اس بورڈ پہ سائن کر کے سسٹم یوزج ایگریمنٹ کو فارمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام بینکس کے باقی جو صدور اور نمائندوں کو الفابیٹیکل آرڈر میں زحمت دیتا جاؤں گا. آپ سے درخواست ہے کہ جب میں آپ کے نام پکاروں تو آپ براہ مہربانی یہاں تشریف لا کے سائن کیجیے گا. Can I now request Mr. Izzat Razak Gill صاحب, President Allied Bank, کہ وہ برائے مہربانی تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ
عسکری بینک کے صدر جناب عاطف بخاری صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس یوزج ایگریمنٹ پہ سائن کریں. پریزیڈنٹ بینک الحبیب جناب منصور علی خان صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں. جناب احمد شجاع کدوائی پریزیڈنٹ بینک البرکہ، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. جناب فیصل ربانی سی آر او جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں بینک الفلاح کے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے. جناب محمد علی گل فراز صدر بینک آف خیبر، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. جناب سید عامر علی صدر بینک اسلامی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے. جناب جنید احمد صاحب پریزیڈنٹ دبئی اسلامک بینک، جناب علی وقار جو کہ فیصل بینک کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لا کر یوزج ایگریمنٹ پہ سائن کریں. جناب فرخ اقبال خان صاحب صدر فرسٹ ویمن بینک، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. جناب حارث احمد جو حبیب میٹرو بینک کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. محترم بصیر شمسی صاحب صدر جے ایس بینک، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. جناب شعیب ممتاز صاحب صدر ایم سی بی بینک لمیٹڈ، جناب اظفر عالم نعمانی صاحب صدر ایم سی بی اسلامک بینک، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ان صدور کو جو کہ سائن کر چکے ہیں دعوت دوں گا کہ وہ سائن کرنے کے بعد سٹیج پہ آتے جائیں تاکہ اس کے فوراً بعد ہم ایک گروپ فوٹو کا سیشن کریں. جو صدور حضرات سائن کر کے جا چکی ہیں، کیا میں ان سے دوبارہ درخواست کر سکتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جن کو میں پکارتا جاؤں گا ان سے درخواست ہے کہ سائن کرنے کے بعد وہ سٹیج کی طرف تشریف لے آئیں. جناب عرفان صدیقی صاحب پریزیڈنٹ میزان بینک، آپ سے درخواست ہے سر کہ آپ تشریف لائیے. جو صدور حضرات سائن کر چکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں. صدر نیشنل بینک جناب عارف عثمانی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لا کر سسٹم یوزج ایگریمنٹ پہ دستخط کریں. محترم ظہور حسین خان صاحب صدر این آر ایس پی مائکرو فائنانس بینک، جناب طاہر یعقوب بھٹی صاحب صدر پی پی سی بی ایل، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. محترم شاہرام رضا بختیاری صدر سلک بینک، محترم عمران سمد صاحب صدر سندھ بینک، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں.
جناب محتشم احمد آشائی صدر سنہری بینک لمیٹڈ، آپ سے درخواست ہے. جناب ضیاء اعجاز صاحب جو یو بی ایل کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں. اور محمد ارشد آوان صاحب جو ہیڈ آف کریڈٹ ہیں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے. جناب گورنر صاحب، کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ گروپ فوٹو کے لیے آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈم سیما کامل ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ سے بھی درخواست ہے. جناب سید سمر حسنین صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جناب شوکت زمان صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جناب نور احمد ڈائریکٹر ایم ایف ڈی، جناب عابد قمر ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جناب جاوید احمد بھٹی ریجنل ہیڈ، جناب ندیم خان زادہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، جناب اکرم قادری اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اور جناب اعظم قریشی. کیا میں آپ تمام حضرات سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور گروپ فوٹو میں شرکت فرمائیے. کیا میں درخواست کر سکتا ہوں گورنر صاحب آپ سے اور اورنگزیب صاحب آپ سے اور ظفر صاحب آپ سے کہ اگر آپ تینوں حضرات اسٹیج پر ہی موجود رہیں تو ہماری جو دو کسان حضرات ہیں جن کو ویئر ہاؤس فائنینسنگ کے اگینسٹ لون دیا گیا ہے ان کے چیکس پریزنٹ کرنے کی تقریب کرنا چاہیں گے. ہمارے دو کاشتکار حضرات ہیں جن کو آج کی تقریب میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کے اگینسٹ قرضہ دینے کے لیے سمبولک چیکس دیے جا رہے ہیں. آر وی ریڈی زین؟ جی. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب ذکاء اللہ صاحب کو جن کو ایچ بی ایل بینک کی جانب سے ای ڈبلیو آر کے اگینسٹ فائنینسنگ کی گئی ہے. تو ذکاء اللہ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنا چیک وصول کیجیے. اب میں درخواست دوں گا جناب خاور نفیس صاحب کو جن کو بینک آف پنجاب کی جانب سے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹس کے اگینسٹ 4 ملین روپے کا قرضہ جاری کیا گیا ہے. جناب خاور نفیس صاحب.
شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی تقریب میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس فائنینسنگ کے بارے میں آپ کو بہت ویریڈ اور مفید معلومات فراہم کی گئی ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کے ذریعے آپ کو اس پروڈکٹ اور اس کے جو فوائد ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی. ہمارے کچھ شرکاء ہیں جو تقریب میں کچھ لیٹ آئے تھے، ان کی جانب سے ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ جو پروگرام کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنا کر دکھائی تھی اس کو ذرا ایک دفعہ پھر دکھا دیا جائے. سو ان کی ریکویسٹ کے اوپر میں ریکویسٹ کہ ذرا ویڈیو دوبارہ دکھا دیجیے. کسانوں کو ہمیشہ فصلوں کی کٹائی کے بعد پیداوار کو گودام میں محفوظ کرنے کے لیے مناسب سہولیات کی کمی، اگلی فصل کاشت کرنے اور ان کے دیگر اخراجات پورا کرنے کی وجہ سے اپنی پیداوار سستے داموں فروخت کرنی پڑتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسی مسئلے کا حل نکالتے ہوئے متعارف کرواتا ہے گودام رسید فائنینسنگ، ایک ایسا نظام جو فصل کی کاشت سے فروخت تک کا سفر آسان اور منافع بخش بناتا ہے. گودام رسید فائنینسنگ نظام کی شروعات آپ کی فصل سے ہوگی، جس کی پیداوار کو آپ کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے تسلیم شدہ گودام میں محفوظ کر سکتے ہیں. گودام کے نمائندے پیداوار کے معیار کی تصدیق کریں گے اور معیار کے عین مطابق قیمت کا تعین کر کے کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے EWR سسٹم سے گودام رسید جاری کریں گے. کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی اور گودام کے نمائندے آپ کی پیداوار کا بہترین خیال رکھیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ آپ کی پیداوار ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے. کسی ناگہانی آفت سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے پیداوار کی انشورنس بھی کروائی جائے گی. گودام رسید نظام میں زرعی قرضہ جات کا حصول بھی نہایت آسان ہے. دستیاب فہرست سے بینک کا انتخاب کریں اور زرعی قرض کی درخواست جمع کروائیں. بینک آپ کی درخواست کی منظوری کے بعد آپ کو گودام رسید کی مالیت کا 70% تک زرعی قرض فراہم کر دے گا. آپ جب چاہیں اپنی پیداوار مناسب قیمت پر فروخت کریں اور متعلقہ واجبات کی ادائیگی کے بعد اپنی پیداوار وصول کریں. گودام رسید فائنینسنگ، جدت، آسانی اور منافع. الیکٹرانک گودام رسید فائنینسنگ کی سہولت سے متعلق مزید معلومات کے لیے ان بینکوں کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میکسیمم مشہوری کی جائے گی اس پروڈکٹ کی. خواتین و حضرات، آج اب ہم اپنے تقریب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس تقریب کو منعقد کرنے میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کا تعاون حاصل رہا ہے، جن کا میں فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں اس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے آج الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید فائنینسنگ پروگرام کا ملکی سطح پر اجرا ہو رہا ہے. میری مراد ہے عزت مآب جناب ڈاکٹر رضا باقر صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. گورنر صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے کلیدی خطاب سے نوازیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب محکمہ زراعت سے تعلق رکھنے والے اہم سرکاری افسران، بینکوں کے صدر، آج کے ہمارے میزبان چودھری اکرم صاحب، ہمارے بھائی کسان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید فائنینسنگ کے اس ایونٹ میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودھری اکرم صاحب کا کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ دعوت دی کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور اس کام کو جس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کی آگاہی اور کریں. میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حبیب بینک اور بینک آف پنجاب کا، اورنگزیب صاحب آپ کا، ظفر صاحب آپ کا، کہ آپ نے مل کے اس کو آگے بڑھایا اور اس میں لیڈنگ رول پلے کیا. اور اس کے ساتھ باقی جو آج بینکوں کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا، جو CMC کمپنی ہے اس کا، اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج
آپ نے ہماری مدد کی کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہمارے سینئر افسران آپ کے پاس اس ایونٹ کے لیے موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں جو میری تقریر ہے اس کے کچھ بنیادی نقطے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج ہم ڈسٹرکٹ قصور میں ہیں، تو میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا تھا یہاں کے مکین جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے۔ میری ہمیشہ تو خواہش سی کہ بابا بلے شاہ دی دھرتی نو دیکھاں تے اودے لوکاں نو ملاں، تے اج چھونیاں وچ جس خلوص نال تسی جی آیاں نو آکھیا مینوں تے میری اے خوشی بھی پوری ہو۔ میں دل دی گہرائیاں تو تواڈا شکریہ ادا کرنا چاہنا، بہت بہت شکریہ۔ تے ساڈی آج کی جو میری تقریر ہے اس کے میں 3 بنیادی نقطے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں ہمیں کیا مسائل ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا، زراعت کے شعبے کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بینکوں سے فائنینسنگ کو بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں تک ہم پہنچے ہیں، کہاں تک ہم آگے جانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں خاص کر الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا میکنزم تو آپ کو مجھ سے پہلے والے مہمانوں نے کافی اس کو اچھی طرح بیان کر دیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا آگے لاہے عمل کیا دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں۔ تو سب سے پہلے پاکستان میں جو زراعت کے شعبے کے مسائل ہیں اس پہ میں تھوڑی سی روشنی پھینکنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ جانتے ہی ہوں گے، زراعت کا جو شعبہ ہے یہ ہماری معیشت کا تقریباً 25% حصہ رکھتا ہے، لیکن اگر آپ ہماری ساری لیبر فورس کو دیکھیں تو یہ اس کا حصہ تقریباً 40-50% تک ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ظفر صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو بینک آف پنجاب کی اسٹڈی کی تو اس میں بھی ان کے سامنے یہی آیا کہ تقریباً 40-45% تک کا ہماری معیشت میں حصہ زراعت کا ہے۔ نہ صرف یہ ہماری معیشت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، لیکن یہاں سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ ہماری بہت ساری اور انڈسٹریز کے لیے ایک ان پٹ بنتی ہے، تو ہماری جو ویلیو چین ہے اس میں بھی ایک یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہاں پہ چونیا میں کیوں انتخاب کیا آج کی تقریب کے، اور وہ اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ کا میکنزم ہے یہ ایک ایسے تحصیل، ایک ایسے ڈسٹرکٹ اور ایک ایسی فصل سے شروع کریں جہاں پہ پہلے سے ہی اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے، اور جہاں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ خاص کر مکئی میں جو اس کی ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ کافی بڑی ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ یہاں سے آغاز کریں۔ اور اس لیے بھی کہ اگر آپ مکئی کی جانب سے دیکھیں تو یہ جو ڈسٹرکٹ ہے اوکاڑا اور قصور بیلٹ کا، یہاں سے تقریباً 25% جو ساری ہماری مکئی کی کاشت ہوتی ہے 25% تقریباً یہاں سے آتی ہے، تو یہ مکئی کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس لیے ہم نے آج یہاں پہ چونیا کا انتخاب کیا کہ یہاں سے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا سلسلہ شروع کریں۔ اب جو میرا دوسرا نقطہ ہے وہ کہ ہم زراعت میں جو بینکوں سے فائنینسنگ اور قرضے بڑھانے ہیں کہ کسانوں تک پہنچیں، اس پہ ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ایڈوائزری کمیٹی آن ایگریکلچرل فائنینس بنائی ہوئی ہے، ACAC، اور یہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں میں خود شرکت کرتا ہوں۔ اس کی ابھی حال ہی میں ملتان میں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کی جو سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے سال میں بینکوں نے کسانوں کو اور زراعت کے شعبے میں کتنے قرضے دیے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ہم اس کا کیا ٹارگیٹ طے کریں۔ تو اس کے کچھ جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلا جو مالی سال تھا اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو 1500 ارب کا ٹارگیٹ دیا تھا کہ یہ زراعت
کے شعبے میں اور کسانوں کو اتنی فنانسنگ ڈسپرس کریں. تو اس کے مقابلے میں 30 جون 2021 میں 1365 ارب کے قرضے بینکوں نے زراعت کے شعبے کو دیے. یہ ٹارگٹ سے تھوڑا سا کم ہے لیکن اس سے پچھلے سال کی مناسب سے کہیں زیادہ ہے. تو میں سب بینکوں کے صدر جو آج موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کے تعاون کا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے زراعت کے شعبے میں جو ہم فنانسنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کچھ مسائل بھی ہیں کہ چھوٹے کسانوں کو خاص کر بینکوں سے قرضے نہیں مل رہے, اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے 90% کسان جو ہیں وہ چھوٹے کسان ہیں, لیکن اگر آپ ان کا حصہ دیکھیں جو بینکوں کی مکمل فائنینسنگ ہے تو وہ تقریباً صرف 40% بنتا ہے. یعنی کہ سارا جو بینک اپنی فائنینسنگ دیتے ہیں صرف 40% 90% کسانوں کے لیے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں مل کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے کسانوں کے لیے خاص کر بینکوں کے ساتھ مل کے قرضے بڑھائیں. اس مالی سال کے لیے جو جون 2022 میں ختم ہوئے گا, ہم نے بینکوں کو 1700 ارب کا ٹارگٹ دیا ہے کہ یہ نئی فائنینسنگ زراعت کے شعبے میں ڈسپرس کریں. مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارا تعاون سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بینکس اس ٹارگٹ کو کامیابی سے مکمل کریں گے. اب خواتین و حضرات, میں آنا چاہتا ہوں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ پہ جو آج کا موضوع ہے. مجھ سے پہلے بہت سارے جو اسپیکرز تھے انہوں نے وضاحت کر دی کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا میکانزم کیا ہے. مختصر طور پہ میں یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی اپنی کاشت اور ان کی جب پیداوار تیار ہوتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگلی فصل لگانے کے لیے اپنے خرچے کے لیے ان کو رقم ملے. اس لیے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, تو ان کو جو اپنی پیداوار کے دام ملتے ہیں شاید وہ مناسب نہیں ہوتے. ہمارا یہ ہدف ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ مالی شمولیت کے ساتھ ساتھ خاص کر وہ جو ایسے سیکٹرز ہیں, ایسے شعبے ہیں جہاں پہ اس قسم کی دقت آ رہی ہے, تو اس کو مل کے ایڈریس کیا جائے. اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا ایک جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسان کے پاس ایک ایسا موقع, ایک ایسی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس گودام میں اپنی پیداوار کو ذخیرہ کر لے جہاں پہ اس گودام کا معیار بھی ٹھیک ہو اور وہ محفوظ بھی ہو, تو پھر اس کو جلدی نہیں ہوگی کہ میں اپنی کاشت کو فوراً ہی بیچوں جو بھی اس کو آڑتی سے دام مل رہے, کیونکہ وہ اس کو یہاں ذخیرہ کر سکے گا. اور ذخیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ویئر ہاؤس ہے ایک الیکٹرانک رسیٹ ایشو کرے گا, ایک رسید دے گا, اور اس گودام کی اس رسید سے وہ بینک سے جا کے اپنی فائنینسنگ اور قرضہ لے سکتا ہے. جس طرح آج آپ کے سامنے بینک آف پنجاب اور حبیب بینک نے چیک ڈسٹریبیوٹ کیے, تو اگر اس کو اس گودام کی رسید سے قرضہ مل جاتا ہے تو ہماری اسٹیٹ بینک کی جو یہ خواہش ہے کہ کسانوں کے لیے بہتری ہو, اس کو اپنی کاشت کی قیمت زیادہ ملے, تو وہ خواب ہمارا بھی پورا ہوتا ہے. اسی لیے خواتین و حضرات آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں کام کرنا تھا وہ تقریباً 1 سال پہلے وہ کام مکمل ہو گیا تھا. جو ہم نے اس کے قانون بنانے تھے, جو ریگولیشنز بنانی تھی وہ ہم نے بنا دی تھی. SECP نے بھی وہ کام کر دیا تھا. لیکن جو ہماری ملتان میں پچھلی ایڈوائزری کمیٹی آن ایگریکلچر کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ واضح ہوا کہ یہ کام اس طرح نہیں آگے چل رہا اور اس میں کوئی مسائل ہیں. تو آج کی اس تقریب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کی آگاہی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا کہ یہ سہولت اب ہمارے کسان بھائیوں کے لیے میسر ہیں, یہ آپ کے لیے ہم نے کھڑی کی ہے, تو آپ آ کے اس کا فائدہ اٹھائیں.
دوسرا پیغام یہ ہے ان ہمارے انویسٹرز کو کہ آپ ایسے گودام اور بنائیں اور نعمت کولیٹرل جیسی کمپنیز کے ساتھ آ کے ایکریڈٹ ہوئیں، کیونکہ یہ جو کولیٹرل مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ ایک گودام اگر بنتا ہے تو اس کی اسیسمنٹ کرنا کہ وہ سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، اور اگر یہ ایک سٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ اس کی ہوئے گی، ایک معیار کے مطابق اس کی اسیسمنٹ ہو جائے گی، تو وہ جو رسید پھر ایشو ہوئے گی وہ پھر کسان آگے لے کے جا کے اس کو کولیٹرل رکھ کے بینک سے قرضہ لے سکتا ہے۔ تو میرا دوسرا پیغام ان سب انویسٹرز، ہمارے بزنس مین کے لیے ہے کہ ایسے ویئر ہاؤسز اور بنائیں اور آگے ہیں۔ میرا تیسرا پیغام بینکوں کے لیے ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 2 بینکوں نے اس میں لیڈ لی، حبیب بینک نے، بینک آف پنجاب نے، اور آج ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور خاص کر 2 اور، ایک کاشف صاحب حبیب بینک سے اور آصف صاحب بینک آف پنجاب سے، ان کو ہم نے درخواست کی تھی ہماری پچھلی اے سی میں کہ آپ اس سیکٹر میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں لیڈرشپ لیں۔ ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک کا نمائندہ بھی اس میں بٹھایا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے موجود نہ ہوتے were it not for the fact کہ اس میں کاشف اور آصف اور دیگر جو بینکس کے جو ممبرز تھے اس ورکنگ گروپ میں، انہوں نے بہت محنت کی۔ میں جو اس ورکنگ گروپ کے ممبرز ہیں خاص کر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی محنت سے اور اپنی دل لگی سے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ لیکن کاشف، آصف، باقی بینکس کے جو ممبرز ہیں جو اس ٹاسک فورس میں، میرا ایک یہ بھی پیغام ہے کہ ابھی یہ کام شروع ہو رہا ہے، یہ اس کی آگاہی کے لیے، میرے لیے اور اسٹیٹ بینک کے لیے کامیابی تب ہوئے گی جب ہم فگرز دیکھیں گے ہر مہینے کہ اس کے خلاف جو بینکس فائنینسنگ ایشو کر رہے ہیں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹس کی، ہر مہینے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک خاص نقطہ جس پہ میں اپنی نظر رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں چھوٹے کسانوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس اور جو بھی ویئر ہاؤسز، جو بھی گودام بن رہے ہیں، جس میں جو بھی پیداوار رکھوائی جا رہی ہے، اس میں چھوٹے کسانوں کا کتنا حصہ ہے، اور کیا ان کو وہ قیمت مل رہی ہے جو آپ کے خیال میں ان کے لیے مناسب قیمت ہے؟ کیونکہ اس ساری اسٹریٹجی کا ایک ہدف یہ تھا کہ کسان کو اپنی کاشت کی جو قیمت ہے وہ ایک مناسب قیمت ملے۔ اب ایک اور جو بہت اہم چیز جس کا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ میری گزارش تھی اس ورکنگ گروپ سے جس نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا، دوسرا جو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف بینکوں تک سے ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں حکومت کے دیگر اداروں کی مدد کی بھی بہت ضرورت ہے، اور خاص کر حکومت پنجاب کی۔ آج پنجاب کی چیف سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، انہوں نے آنا تھا لیکن ان کو کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں بھرپور سپورٹ اس میں ملے گا۔ جو پنجاب کے منسٹر آف انڈسٹری ہمارے ساتھ موجود تھے، جو پہلے سیکٹری ایگریکلچر تھے اب سیکٹری انڈسٹری ہیں، اور جو ابھی سیکٹری ایگریکلچر ہیں، ان سب سے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اس ٹاسک فورس کو جو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بنی ہے، جس میں خاص کر حکومت پنجاب کی نمائندگی ہے، اس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں۔ میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اس میں اپنا وقت دوں گا کہ تاکہ ہم کم از کم ہر 3 مہینے دیکھیں کہ اس میں کیا پرفارمنس آ رہی ہے۔ اس ٹاسک فورس کے جو دیگر ممبرز ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ ہیں، پبلک سیکٹر سے بھی لوگ ہیں، اور یہ ٹاسک فورس بنانے کی تجویز اسی ورکنگ گروپ سے آئی تھی جس کو کچھ بینک کے نمائندے ہی ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اعلان میں آج کر رہا ہوں کہ یہ ٹاسک فورس کی پہلی میٹنگ عنقریب ہی ہم کال کریں گے، اور یہ فریکوینٹلی ہر 3 مہینے کم از کم اس کی میٹنگ ہوگی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آج جو ہم نے یہاں پہ تقریب کی ہے اس کو ہم کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں۔
بینکنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں پرفارمنس کو آپ بڑی آسانی سے میجر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے قرضے مل رہے ہیں لوگوں کو، اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسان اپنی فصل کس حد تک یہاں پہ رکھوا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے اپنے طور پہ؟ یہ تو میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ہم اور لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود بھی کوئی اقدامات، کوئی ایسی فیصلے کر رہا ہے کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس کی اور انویسٹمنٹ ہوئی؟ تو میں بتانا چاہتا تھا سب ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو جو آج یہاں موجود ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک فائنینسنگ پالیسی ہے جس میں تقریباً ابھی تک 10.5 ارب اسٹیٹ بینک نے ڈسبرس کر چکا ہے، اور یہ ری فائنینسنگ اسکیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ویئر ہاؤسز بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم قرضہ دیتے ہیں صرف 6%، یعنی کہ آج کا مارکیٹ کا مارک اپ ریٹ اس سے تو کہیں زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ایک ویئر ہاؤس بنانا چاہتے ہیں، ایک گودام بنانا چاہتے ہیں جو کہ ایک الیکٹرانک ریسیٹ ایشو کرے گا، ایک کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی سے ایکریڈیٹڈ ہوگا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو 6% پہ قرضہ دے گا تاکہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسکیم میں ہم نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی، تو ہمارے جو صنعت کار ہیں اور جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ جتنی بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، جتنے بھی گودام بنانا چاہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوئے گی کہ آپ ہماری اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آخر میں صرف میرا جو پیغام ہمارے سب اسٹیک ہولڈرز کے لیے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چودھری اکرم صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ بلایا، جن بینکوں نے اس میں لیڈ لی اور کافی خرچہ برداشت کیا اس ایونٹ کا، جو ہمارا ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے جس نے بہت ساری میٹنگز کی ہیں، جس میں بہت سارے بینک شامل ہیں، اور آپ سب لوگ جو آج یہاں موجود ہیں۔ میری درخواست آپ سب سے یہ ہوگی کہ اس میجر کی، اس انیشیٹو کی آگاہی اور بڑھائیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک ایک قدم آپ سے آگے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب میں متعدد بار ہمارے میزبان مشرق فیڈز کا ذکر ہوا ہے۔ چودھری محمد اکرم صاحب اس کنسرن کے روح رواں ہیں، تو یہ سخت زیادتی ہوگی کہ اگر ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ چودھری صاحب، ہم آپ کی مہمان نوازی اور آپ کی فراخ دلی کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں آئی ریکویسٹ چودھری منیب اکرم صاحب، جو چودھری اکرم کے صاحبزادے بھی ہیں اور بیرون ملک سے زراعت کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین کی طرف سے ایک ووٹ آف تھینکس پیش کریں۔ چودھری منیب اکرم صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے چیف گیسٹ مسٹر رضا باقر، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مشرق فیڈز میں تشریف لائے، اور ان کے علاوہ بینک آف پنجاب، حبیب بینک لمیٹڈ، نعمت کولیٹرل کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایونٹ ہوسٹ کرنے کا موقع دیا اور مشرق فیڈز کو چنا گیا اس خاص اور یادگار ایونٹ کے لیے۔ اور آپ سب فارمرز کا اور گیسٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب آئے اور اس ایونٹ کو کامیاب بنایا، اور ان سب کا بھی جنہوں نے یہ سب آرگنائز کیا اتنے چھوٹے ٹائم میں۔ مشرق فیڈز جو پنجاب پولٹری بریڈرز کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ 1980 میں میرے والد صاحب چودھری محمد اکرم اور میرے انکل چودھری عبدالمجید نے شروع کیا تھا۔ پنجاب پولٹری بریڈرز ایک پولٹری کی کمپنی ہے جو گلف میں بھی اپنا پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتی ہے۔ پنجاب پولٹری بریڈرز کو RCCI کی طرف سے مسلسل 5 سال ایکسپورٹ ٹرافی بھی ملی، اور اگلی جنریشن جس میں میرے بھائی حسیب اکرم، طیب علی، محمد علی اور میرے کزنز
شجاع مجید اور عبد المنان شامل ہیں، وہ بھی اس پروجیکٹ کو کامیاب بنا رہے ہیں جن کی تعلیم بیرون ملک سے ہوئی۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 10 منٹ کے 2 چھوٹے ٹورز میں شرکت کریں۔ ایک مکئی ان لوڈنگ کا ٹور اور سٹوریج کا ہوگا، اور دوسرا فیڈ مینوفیکچرنگ کا ٹور ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ منیب۔ خواتین و حضرات، پروگرام کے اختتام پر میں ایک بار پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، حبیب بینک لمیٹڈ اور دا بینک آف پنجاب کی جانب سے آپ تمام معزز مہمان گرامی، پروگرام کی انتظامیہ، مشرق فیڈز، ضلعی مینجمنٹ اور تمام متعلقہ اداروں اور شخصیات کا شکر گزار ہوں جن کے بھرپور تعاون سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا سکا۔ آپ تمام خواتین و حضرات کے لیے ظہرانے کا انتظام کیا ہے۔ میں آئی ریکویسٹ کہ آپ تمام خواتین و حضرات ظہرانے کی طرف چلیں۔ شکریہ بہت بہت۔